اتنا تو بھائی بہت اس کے بیہیویئر ایشوز ہو جاتے ہیں، لائک چلانا، رونا، چیخنا بہت زیادہ ہوتا ہے، چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہوتا ہے، مارتا ہے ماں باپ کو. تو اس میں ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بچہ بہت ہی کوئی بدتمیز ہے اور اس کے بیہیویئر ایشوز ہیں، وی کین ناٹ ڈیل ود دس چائلڈ. پیرنٹس اڈاپٹ تو کریں اس راستے کو، چنیں تو صحیح کہ ہمیں ہمارے بچے کو پہلے تو ان کو یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہمارے بچے کو یہ اسپیکٹرم ہے. یہیں پہ ایک بہت بڑا بیریئر آ کے گرتا ہے کہ ہمارے بچے کو کیسے ہو سکتا ہے، وہیں بول دیا ہے ڈاکٹر نے. اس طرح کے ریزنس دے کے ماں باپ منع کرتے ہیں کہ نہیں یار پیسے بنا رہے ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے. ماں سے بھی چڑ سکتا ہے وہ، باپ سے بھی چڑ سکتا ہے، کسی ایک سے بہت زیادہ ایکسٹریم اس کی اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے. سم ٹائم بہت لاؤڈ یہ بچے بات کرتے ہیں، ہاتھوں کو ایک مخصوص انداز میں ایسے موو کرتے ہیں وہ کہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکوں میں، بوائز میں جو آٹزم ہے وہ گرلز بچیوں کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے. انفارچونیٹلی بٹ یس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوا پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. اور آج کے ایپیسوڈ پہ ہمارے جو گیسٹ ہیں، تھم نیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی ہوگی، کمل عباسی. کمل عباسی صاحبہ جو ہے وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہی ہیں، اور نہ صرف کام کر رہی ہیں بلکہ انہوں نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھ رکھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا منفرد کام یہ کر رہی ہیں جن زی کے لیے، کیونکہ ہم جس جنریشنل گیپ میں آ چکے ہیں، خاص طور پہ بچے آج کے اور پیرنٹس، تو جن زی کا ایک پوڈ کاسٹ ہے اور اس پہ جن زی کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں اور کس طرح کی چیزوں کو فیس کرتے ہیں. اس کا لنک بھی آپ کو اس پوڈ کاسٹ کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس کو ضرور وزٹ کیجیے گا. آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے آٹزم. ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ آٹزم کا شکار ہے یا اس میں ایسی علامات پائی جاتی ہیں تو آپ ان کی پرورش کیسے کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں یاسر؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ آپ کراچی میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں آپ سے دوبارہ وقت مل گیا ہمارے اسٹوڈیو میں، اور تھینک یو سو مچ. ابھی انٹرو میں جیسے میں نے بتایا کہ آج جو ہے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے آٹزم. آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ بنیادی علامات کیا ہوتی ہیں کسی بچے میں جس سے والدین کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ خدا نخواستہ ان کا بچہ آٹزم کا شکار ہے. دیکھیں، علامات تو بہت ارلی ایج سے بچہ دے رہا ہوتا ہے، ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. یہ ماں باپ اپنے ہاتھ سے بھی رکھ دیں اور جو بچے کو یہ دے دیتے ہیں نا، تو یہ چیز ارلی ڈائگنوسس نہیں ہو پاتی اس کی. صحیح. سگنل تو ہمیں جب بچہ مائل اسٹونز اچیو کرنا شروع کرتا ہے نا، لائک دانت نکلنا یا پہلی جو اس کی واک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم ایج کا تعین کر لیں تو شاید 3 سال، 1.5 سال سے 3 سال کہہ سکتے ہیں. اس میں وہ بہت واضح سگنلز دے دیتا ہے کہ بچہ آٹسٹک ہے. لیکن اس وقت ماں باپ کے بھی ہاتھ میں سیل فون ہے، اس لیے اب اس کی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ایک تو ماں باپ بھی نہیں پکڑ پا رہے کیونکہ ان کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اور اب سیل فونز ان کے ہاتھوں میں، انہوں نے بچوں کو بھی ڈیل کرنے سے زیادہ آسان سمجھا ہے کہ وہ سیل فونز بچوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بچہ بجائے اس کے کہ اپنے رویے سے کوئی سمٹم دیتا، کوئی ایسی علامات ظاہر کرتا، اس سے پہلے ماں نے اس کو اسکرین دے دی. صحیح. میرے پاس لیٹر جو ایک ایج آئی ہے یاسر، 12 ایئرس بچے کی ایج ہو گئی تھی اور ماں باپ کو پتہ نہیں تھا ان کا بچہ آٹسٹک ہے. 3 اس کے لیولز ہوتے ہیں، مائلڈ، ماڈریٹ اینڈ سیویئر. ان کا بچہ ماڈریٹ تھا، جو کہ کافی واضح آٹسٹک ہوتے ہیں بچے، اپنے بیہیویئر سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کو پتہ نہیں تھا کیونکہ ماں باپ نے اس کو ظاہر ہے کہ سیل فون دے کے یا ٹیبلٹ دے کے بٹھایا ہوا تھا. تو بچہ کوئی رویہ، کوئی بات، ہیومن انٹریکشن ہوگی تب پتہ چلے گا. کیسے، مطلب کیا ایسی چیزیں ہیں؟ ابھی آپ نے کہا کہ 12 سال تک، 12 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، بہت عرصہ تو ہوتا ہے. کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم ایز اے سیمپل لیں اس کیس کو تو انہوں نے اگنور کی ہوں گی اس ٹائم پہ بچے کی وہ علامات جو کہ عموماً اگنور نہیں کرنی چاہیے؟ اگنور نہیں کر رہے ہوتے وہ، سم ٹائمز سچائی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں.
اور دیکھنا نہیں چاہتے سچ کہ ان کے بچے کو اس طرح کا کوئی ڈس آرڈر ہے. جو آپ نے جو ورڈ کہا تھا کہ بیماری، تو یہ بیماری تو نہیں ہے. اس کو آپ بیمار ان لوگوں کو، ان بچوں کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کی ڈفرینٹ تھراپیز ہوتی ہیں، اس سے یہ ریکور کر جاتے ہیں اور بہت فلرش بھی کر جاتے ہیں. ڈس آرڈر ہے، یہ ڈس آرڈر ہے، ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے. تو اس کی تھراپیز ہوتی ہیں. اس کا بیہیویئر تھراپی بھی ہوتی ہے، اسپیچ تھراپی بھی ہوتی ہے، آکوپیشنل تھراپیز بھی ہوتی ہیں. اس سے یہ بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن پیرنٹس اڈاپٹ تو کریں اس راستے کو، چنیں تو صحیح کہ ہمیں ہمارے بچے کو پہلے تو ان کو یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہمارے بچے کو یہ اسپیکٹرم ہے. یہیں پہ ایک بہت بڑا بیریئر آ کے گرتا ہے کہ ہمارے بچے کو کیسے ہو سکتا ہے، وہیں بول دیا ہے ڈاکٹر نے. اس طرح کے ریزنز دے کے ماں باپ منع کرتے ہیں کہ نہیں یار پیسے بنا رہے ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہوتا ہے. اور میں نے بہت بڑے بڑے بچوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ اب اس ایج میں آ کے مجھ سے کاؤنسلنگ لے رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو آٹزم تھا اور وہ اب بڑا ہو گیا ہے اور ہمیں پتہ نہیں تھا، اور اب وہ اپنے لیے تھراپیز لے رہے ہیں. تو جس وقت بچہ یہ علامات دے رہا ہوتا ہے 18 سال سے اور 18 ماہ سے اور 24 ماہ کی ایج میں جو بچے مائل سٹونز اچیو کرتے ہیں جلدی، وہ بچہ نہیں کر رہا ہوتا، وہیں پہ الرٹ ہو جانا چاہیے. وہیں پہ آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں کہ جو ایج ایڈیکویٹ بچے ہوتے ہیں جو اپنے ٹائم پہ اپنے مائل سٹونز اچیو کر رہے ہوتے ہیں. کس طرح کے مائل سٹون؟ میں بہت ارلی ایک سمٹم آپ کو بتاتی ہوں کہ 18 ماہ کا بچہ 1.5 سال کا آئی کانٹیکٹ کرتا ہے، بات کرتا ہے. اگر آپ کا بچہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا تو یہ آپ کے لیے الارمنگ ہونی چاہیے. آپ ایک سمٹم بھی اگر وہ دیتا ہے نا تو باقی آپ خود ہی آبزرو کر لیں. اس کا پلے ٹائم کیسا ہے، وہ کن چیزوں سے کھیل رہا ہے. لائک اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو گھومتی ہوئی چیزیں بڑی فیسینیٹ کر رہی ہوتی ہیں. لائک پنکھا ان کو بہت فیسینیٹ کرے گا. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ اچھل کے تالی بجا کے خوش ہونا شروع کریں گے اور بہت لاؤڈ خوش ہوں گے. لیکن اب دیکھیں عمر کے اس حصے میں یہ تو پیرنٹس کو اگر میں کہوں کہ ان کی مسٹیک شاید نہیں ہے، ان کو تو لگتا ہے کہ یہ نارمل بیہیویئر، اور خاص طور پہ جن کا پہلا بچہ ہے. ہاں بالکل ایسے ہے. پہلے بچے کو لے کے دیکھیں ان کے پاس کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ میرا فرسٹ چائلڈ جو تھا وہ ایسے بیہیو نہیں کرتا تھا اس ایج میں، جبکہ دوسرے والا یا تیسرا بچہ یہ ایسے بیہیو کر رہا تو وہ ڈفرینٹ. تو ان پیرنٹس کو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر بچے کا، جیسے ابھی کمل بھی بتا رہی تھیں کہ 1.5 سال کی عمر میں اگر وہ آئی کانٹیکٹ نہیں لے رہے. اچھا ایک اور چیز اسی کی کنٹینیوٹی میں، کچھ بچے تاخیر سے چلنا شروع کرتے ہیں، کیا یہ اس کا حصہ ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے اس کا. لیکن سم ٹائمز نارمل بچے بھی جو چلنے کی ایج ہے نا، وہ 8 ماہ کا بچہ منیمم وہ بھی چل لیتا ہے، اور لیٹر ایج جو ہے وہ 1.5 سال بھی ہوتی ہے بچوں کی واکنگ ایج جو ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے لیے پریشان نہیں ہونا ہوتا. لیکن ایک سمٹمز میں نے کہا نا کافی نہیں ہوتا. اگر بچے نے ایک سمٹم دیا آپ الرٹ ہو گئیں، دوسرا آپ نے نوٹ کیا، تیسرا آپ نے نوٹ کیا، چوتھے پہ آپ نے کوئی ایکشن لیا، کوئی عملی قدم اٹھایا، 5ویں پہ آپ لے کے اس کو گئیں ڈاکٹر کے پاس اور پھر آپ نے اس کی تھراپیز وغیرہ اسٹارٹ کروائیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سولوشن اس کا نہیں ہے، ہوتا ہے. لیکن الرٹ رہنا پڑتا ہے ایسے پیرنٹس کو. اور میں تھوڑے سے سمٹمز آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 1.5 سال سے جو 2 سال کی ایج ہوتی ہے نا، اس میں بچہ اگر آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا اور کسی بھی ایک انسان کو لے کے بہت زیادہ اس کے ساتھ مطلب تعلق اچھا نہیں ہے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. ماں سے بھی چڑ سکتا ہے، وہ باپ سے بھی چڑ سکتا ہے. کسی ایک سے بہت زیادہ ایکسٹریم اس کی اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے. سم ٹائم بہت لاؤڈ یہ بچے بات کرتے ہیں، ہاتھوں کو ایک مخصوص انداز میں ایسے موو کرتے ہیں وہ، اور اپنی بیک کو پیچھے ٹیپ کرتے رہتے ہیں، اور جمپ بہت کرتے ہیں، شاؤٹ بہت کرتے ہیں. اور کرتے ہیں مطلب غصہ آتا ہے ان کو، غصہ بھی آتا ہے، بیہیویئر پرابلمس بہت ہوتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ وہ لاؤڈ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ لاؤڈ ہو گئے ہیں. اینڈ سیکنڈلی وہ اپنی جو ایکسپریشن ہوتا ہے نا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اپنی ایکسپریشنز ہمیں کس طرح سے ظاہر کرنے. وے آف ایکسپریشن کیا ہونا چاہیے غصے کا.
ویسے بھی بچوں کو اتنی پہچان نہیں ہوتی اس ایج میں، لیکن جو یہ خاص بچے ہوتے ہیں ان کو بالکل بھی نہیں ہوتی پہچان، تو اس لیے یہ سم ٹائمز بہت زیادہ لاؤڈ ہو جاتے ہیں اپنے جو بھی ایکسپریشنز ہوتے ہیں اس کو. اچھا، اب یہ جو سننے والے لوگ ہیں ان کے ذہن میں ایک سوال اور بھی آ رہا ہوگا کہ چلیں کسی بچے میں یہ علامات ہیں، یہ کس حد تک خطرناک ہیں؟ مطلب اس میں ہوتا کیا ہے؟ چلیں ایک بچہ ہے، بہت سے لوگ تو ان چیزوں کو جینیٹیکل ایشوز سمجھتے ہیں کہ جس کے دادا ابو بھی جو تھے نا وہ ایسے غصہ کیا کرتے تھے، اور یا والد کے ساتھ ایسے اس کو منسوب کر دیتے ہیں. اب ایک بچے میں عادات ایسی پیدا ہو رہی ہیں تو والدین یا تو ان کو یہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ یہ کوئی ڈس آرڈر ہے اور اس کو ٹریٹ کرانا چاہیے، لیکن ایسا ہو گیا اب بچے کی عمر زیادہ ہوگی، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 12 سال کی عمر میں بچہ رپورٹ ہوا آپ کے پاس، تو بڑے ہو کے وہ کیا چیلنجز فیس کر رہا ہوتا ہے جو بچہ بچپن میں آٹزم جس کا اگنور ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہو گیا اب سم ہاؤ لیٹر ایج میں جا کے ایک چیز ڈائگنوز ہوئی، اس ایج میں بھی اگر ایکسیپٹنس آ جائے پیرنٹس میں، ان کو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ مین اسٹریم میں نہ پڑھائیں بچے کو. جیسے کہ میں نے بتایا کہ 3 لیولز ہوتے ہیں نا، مائلڈ ہوتا ہے، ماڈریٹ ہوتا ہے، دین سیویئر ہوتا ہے. سیویئر تو بچے نہیں مطلب مشکل ہوتا ہے ان کا ریکور کرنا، تو وہ اسی طرح سے ان کی تھیراپیز ہوتی ہیں اور وہ مین اسٹریم میں نہیں پڑھ سکتے. میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں پیرنٹس کو کہ جو ماڈریٹ ہوتے ہیں نا ان کو بھی مین اسٹریم میں نہ پڑھائیں. اسپیشل نیڈ ہے ان کی، وہ نیڈ ان کی پوری کریں، اور ان کی اسپیشل ٹیچرز ہونی چاہیے جو اس چیز کی ایکسپرٹ ہوتی ہیں ایسے بچوں کو پڑھانے کی. جو مائلڈ ہوتے ہیں نا وہ مین اسٹریم میں پڑھ سکتے ہیں ود لٹل ہیلپ. اچھا، یہ مائلڈ جو بچے ہوتے ہیں یہ آٹو ریکورڈ ہو جاتے ہیں؟ نہیں، تھیراپیز ہوتی ہیں، آٹو ریکور نہیں ہو سکتے. یہ اگر ایسا کر رہے ہیں اور ان سے پیرنٹس کچھ ایکسپیکٹیشنس لگا رہے ہیں کہ یہ خود ہی سے ریکور ہو جائیں گے یا خود ہی سے چل پڑیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ان کو ہمیشہ اسکول میں، کالجز میں پڑھتے وقت اور ہیومن انٹریکشن کے لیے ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی. اچھا، اس کے ساتھ کچھ متھس بھی جڑ گئی ہیں اب آبویسلی. اچھا، اب متھ میں جو موسٹ کامن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر کوئی خاتون لیٹ ایج میں جا کے کنسیو کرتی ہے ابو 40، تو اس صورت میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ آٹزم کا شکار ہوگا، یہ لوگوں نے طے کر لیا ہے. تو یہ ایسا ہے؟ اٹ مائٹ بی ون آف دا ریزن. ابھی جو رپورٹ کیا جاتا ہے وہ ہر 100 میں ایک بچہ جو ہے وہ آٹسٹک ہے، اور اس کا اب اس میں بتدریج ابھی اضافہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ ریشو رک گیا، ابھی مزید یہ تو وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں. صحیح. کتنے تو ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں. ایسی بھی بہت ساری سچویشنز ہیں جو میں مشورہ دیتی ہوں پیرنٹس کو کہ وہ ماڈریٹ بھی اگر ہیں تو ان کو بھی مین اسٹریم میں نہ پڑھائیں. اور یہ بچوں کے لیے بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. چیلنجنگ یوں اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک نارمل بچہ جو مین اسٹریم میں پڑھ رہا ہے وہ بہت آسانی سے اپنے کام کو، جو بھی ڈیلی ورک ہوتے ہیں وہ آسانی سے کر لیتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن وہ یہ دیکھتا ہے جو آٹسٹک بچہ ہوتا ہے مین اسٹریم میں پڑھ کے اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے. وہ انکانشیسلی کرتا ہے کہ یہ کام جو اس بچے نے کر لیا یہ میں نے کیوں نہیں کیا. وہاں سے اس کے کمپلیکسز بلڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. حالانکہ یہ بچے اگر ان کو تھوڑی سپورٹ کیا جائے، ان کی ہیلپ کی جائے، ان کو تھیراپیز، اسپیشل نیڈز ان کی پوری کی جائیں، تو یہ بچے بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. یہ قرآن پاک تک حفظ کر لیتے ہیں بھائی. اچھا، بہت ذہین ہوتے ہیں یہ بچے. ان کی میموری بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے پیرنٹس اگر رائٹ ڈائریکشن میں ان بچوں کی تھیراپیز کریں، ان کو گائیڈ کریں، تو یہ بچے ریکور کر جاتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکوں میں، بوائز میں جو آٹزم ہے وہ گرلز بچیوں کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے. انفارچونیٹلی بٹ یس. اچھا، کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی؟ مجھے نہیں مطلب پتا. سائنٹیفکلی نہیں، لیکن آپ کے پاس تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں کہ لڑکے، میں خود بھی اس چیز کو ابھی ایکسپلور کر رہی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ لڑکے کیوں اس چیز کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں، لڑکیاں کم ہو رہی ہیں. یا تو توجہ کم دی جا رہی ہے اس طرف، یا پھر یہ کہ لڑکیوں کو اتنا نوٹ نہیں کیا جاتا.
لیکن مجھے اس کا ریزن سمجھ نہیں آیا ٹو بی آنیسٹ. اور پھر کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بچے جو ہے وہ پیدائشی طور پہ ان کی ہیئرنگ جو ہوتی ہے وہ ڈسٹربڈ ہوتی ہے, یا تو وہ بالکل ہی نہیں سن سکتے یا پھر وہ کم سنتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا لرننگ پروسیس جو ہے وہ ٹھیک نہیں. یہ وہ ساری میتھس ہیں یا حقیقت ہے, میں اس کے بارے میں نہیں جانتا, تو میں آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں, ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ آٹسٹک بچہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ گونگا یا بہرا بھی ہو, ہوتے بھی ہیں. اور اگر ہوتے ہیں تو اس کا ریزن, اگر وہ آٹسٹک ہے تو بہت امکان ہے کہ ایک نارمل بچہ اور ایک آٹسٹک بچہ, تو آٹسٹک بچے میں اس کا ریشو ذرا زیادہ ہوگا, وہ اس میں زیادہ چانسز برائٹ ہوں گے کہ یہ گونگا بہرا ہو سکتا ہے. اچھا, ارلی سمٹمس کے ساتھ جب کوئی پیرنٹس آتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا وقت لگ جاتا ہے ایک بچے کو تھیراپی یا کاؤنسلنگ سیشن دے دیے جائیں بر وقت؟ تو مکمل طور پر تو نہیں یہ ریکور کر سکتے, مکمل طور پر. ماڈریٹ اور سیویئر جو ہے نا وہ مکمل طور پر ریکور نہیں کر سکتے, لیکن جو ارلی سٹیجز میں ہوتے ہیں. لیکن جو ارلی سٹیجز میں ہوتے ہیں ان کو اگر لائک کوئی ایسی ایج لمٹ تو نہیں ہے, لیکن ہاں جب پیرنٹس کو فیل ہو کہ یہ بچہ اب تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے, اپنی چیزوں کو اون کر رہا ہے, اونرشپ آ جاتی ہے نا پھر بچوں میں. اگر اونرشپ آ رہی ہے اور پیرنٹس یہ نوٹ کر رہے ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ تھوڑا سا پیچھے ہونا شروع. لیکن یہ بہت ٹینز میں جا کے, جب لیٹ ٹینز میں آتے ہیں نا, تب جا کے یہ اسٹیج آتا ہے کہ بچہ کو آپ آہستہ آہستہ جو ہے نا پیرنٹس تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہیں اور بچے کو دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں کہ بھئی یہ اپنی چیزیں اون کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو پھر آپ نیڈ نہیں بھی ہوتی. لیکن ہاں, جب بھی جہاں بھی ان بچوں کو نیڈ ہو, ان کی نیڈس کو ضرور پورا کریں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ چلیں ایک بچے کو آئیڈینٹیفائی ہو گیا وہ, اور اب پیرنٹس کو پتہ بھی ہے اور اس کے یا سمٹم سے ان کو اندازہ ہو چکا ہے, تو ایسے بچے کو گھر میں کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ اس میں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو سب سے زیادہ ہیلپ ہے وہ کون کر سکتا ہے گھر پہ؟ اچھا, میرے ذہن میں پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے کہ سبلنگس کر سکتے ہیں. سبلنگز ہی کر سکتے ہیں. آئی وش کہ پیرنٹس اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں. نہیں کرتے, خود سبلنگز بھی نہیں کرتے. آپ کے جو باقی بچے ہیں نا وہ تو نارمل ہے نا, ان کو تو آپ لوپ میں لے سکتے ہیں. جب وہ تھوڑے سے سمجھدار ہوں گے آپ ان کو لوپ میں لے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے یہ نیڈ پوری کرنی ہے, اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے, اس کے ساتھ جیسے 10 سال کا وہ ہو گیا ہے نا اگر آپ کے باقی بچے, تو ان سے آپ ایکسٹرنل سپورٹ ایک لے سکتے ہیں. جبکہ اس کے بالکل برعکس کیا جاتا ہے, وہ ان بچوں کو یہ کہہ کے کہ یہ تو ہے ہی ضدی, اس کو بس کر دو, وہ کچھ بھی کرتا ہے تو سبلنگس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے بس یہ ہے ہی بدتمیز آپ. اور پھر اسی کے سامنے مجھے لگتا ہے کہ ایسے بچے کے سامنے اس کو ریئلائز کرا دینا کہ جو تمہارے سبلنگس ہیں وہ بڑے ڈیسنٹ ہیں اور بڑے اوبیڈینٹ ہیں اور تمہیں ان جیسا ہونا چاہیے, لیکن تم ان جیسے نہیں ہو, اور اسے باقاعدہ دس از ایکویلنٹ ٹو ابینڈنمنٹ. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے بچے کو ایک میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ دیا. کیا کر سکتے ہیں ایسا پیرنٹ؟ نہیں, بہت مشکل ہے. بلکہ لیکن کر رہے ہیں نا, انفارچونیٹلی کر رہے ہیں. آپ سب سے پہلے تو ایک ٹیم تیار کریں گھر پہ, ماں باپ اور سبلنگس کی. لیکن اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک بھی, ابھی مجھے آپ کی گفتگو سے بھی اندازہ ہو رہا ہے, مجھے لگتا ہے ابھی تک بھی لوگ اس ڈس آرڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے سوال کیا تھا نا کہ اس کی سیویرٹی کا اندازہ نہیں ہے, انہیں لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اور میرے لیے تو یہ بڑی حیرت کی بات ایک اور بھی ہوتی ہے, کیونکہ میں ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ موضوعات پہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوتا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نئی چیزیں کہاں سے نکل کے آ رہی ہیں. ہمارے ٹائم پہ بھی بچے شاید ایسے ہوتے تھے لیکن اویئرنیس نہیں تھی. بالکل بھی اویئر. میں جانتی ہوں ایک ایسی مدر کو جن کا بیٹا ماشاء اللہ 40 کا ہو چکا ہے, آٹسٹک ہے, اور پتہ ہی نہیں تھا سیویئر آٹسٹک ہے. کوئی اس کو ایموشنل, اپنی ایموشنس کی کوئی پہچان نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا اس کا کب واش روم چاہیے, اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا نام کیا ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو بھوک لگی ہے, اس کو پیاس لگی ہے. یہ ساری چیزیں وہ نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتا. ہی از سیویئر آٹسٹک. لیکن ماں کو پتہ ہی نہیں تھا, نہ اس نے کبھی اس نیڈ کو پورا کرنے کی کوشش کی. اس وقت یہ کہا جاتا تھا پاگل ہے.
ہاں جی بالکل. 40 سال پہلے جو کانسیپٹ تھا نا پاگل کہ ہے. یہ کہا جاتا ہے پاگل ہے, اور تھوڑا اگر احترام دینا ہو تو کہتے ہیں نفسیاتی مسئلہ ہے بس. نفسیاتی مسئلہ ہے. اب اس کا نا اس کی دوسری سائڈ دیکھتے ہیں. یہ سب کچھ سننے کے بعد خاص طور پہ جو مائیں ہیں نا, انہوں نے اپنے بچوں کی عادات کو اپنے ذہن میں ریکال کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو کچھ ابھی آپ نے بتایا ہے کہیں میرے بچے میں یہ تو نہیں ہے. اچھا کچھ چیزیں ان کو سملر لگ رہی ہوں گی. اب ڈفرینس بھی بڑا ضروری ہے, یہ بڑی تھن لائن ہے کہ ایک بچہ نیچرلی بھی ایسا بیہیو کرتا ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے, تو یہ آئیڈینٹیفائی کیسے ہو کہ بچہ جو ہے وہ کسی پیرنٹس کے لیے کوئی ایسی علامت ہے کہ وہ اس کو ڈیفائن کر سکیں کہ بچہ آٹزم کی طرف جا رہا ہے, یا یہ اس کا نیچرل بیہیویئر ہے اور کچھ ٹائم تک ٹھیک ہو جائے گا؟ کتنے, میرا خیال ہے کہ جو پیرنٹس آتے ہیں ان کے لیے کتنا کافی ہوتا ہے. مطلب مجھے نہیں پتا کہ کسی بھی پیرنٹ کے لیے کتنے سمٹمز جو ہیں وہ انف ہوں گے ٹو ٹیک اے پریکٹیکل اسٹیپ, کہ وہ اب جائیں اور اب پوچھیں, ایویلیویٹ کروائیں. ان کو تو نہیں پتا نا, ان کو تو خالی ایک سسپیکٹ ہے کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے, ہمیں لگ رہا ہے, ہمیں نارمل اس کے مائل سٹونز نہیں لگ رہا ہے, اس کے بیہیویئر نارمل نہیں ہے, یہ ضرورت سے زیادہ چلاتا ہے, یہ ضرورت سے زیادہ روتا ہے, چیختا ہے, یا یہ چیزیں پھینکتا ہے, مجھے یہ چیزیں نارمل نہیں لگ رہی. اچھا, کسی بھی سائیکالوجسٹ کے پاس بھی اگر آپ جائیں گے تو وہ 2 طرح کے ٹیسٹ بتاتے ہیں, یا تو کارس کا ٹیسٹ بتاتے ہیں یا پھر وہ ایڈاس کا ٹیسٹ بتاتے ہیں. کارس کا ٹیسٹ ہوتا ہے چائلڈہڈ آٹزم ریٹنگ اسکیل, اور یہ ایک آبزرویشن ٹیسٹ ہوتا ہے. بچے کی آبزرویشن کا لیول چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کتنا چیزوں میں کو آبزرو کر رہا ہے, اور اس کے پھر ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اچھا, دوسرا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایڈاس, جو کہ ہے آٹزم ڈائگنوسٹک آبزرویشن شیڈیول. یہ ایک انٹریکٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں بچے کی انٹریکشن ٹیسٹ کی جاتی ہے کہ وہ لوگوں سے کس طرح انٹریکٹ کرتا ہے, اینڈ کتنی دیر میں کرتا ہے اور کس طرح کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں ایویلیویٹ کی جاتی ہیں. تو یہ 2 طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ کروائے جاتے ہیں. ان 2 ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ اسٹیج کیا ہے. ہاں جی بالکل, اس چیز کا بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کس لیول کا ہے آٹزم, مائلڈ ہے یا ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے. تو یہ بھی اسی ٹیسٹ میں پتہ چل جاتا ہے. اچھا, اب یہ ٹیسٹ ہو گئے, بچہ ڈیفائن ہو گیا, اور خدا نخواستہ کسی بچے کو ڈس آرڈر ہے یہ آٹزم کا, تو کیا اب یہ والدین کو مان لینا چاہیے کہ یہ زندگی بھر اس کے ساتھ جڑا رہے گا, یا پھر یہ کہ خاص ایج میں جا کے جیسے آپ بتا رہی ہیں کاؤنسلنگ سے اور تھراپی سیشن سے اس کا علاج ممکن ہے, تو حتمی طور پہ یہ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے, یا پھر یہ زندگی میں اس کے اثرات پوری زندگی تھوڑے تھوڑے آتے رہتے ہیں؟ اگر پیرنٹس ایکسیپٹ کر لیں تو ان کے لیے آسانی ہے, کیونکہ پھر وہ اسی حساب سے اپنے جو بھی اسٹیپس ہوں گے, جو بھی ہیلپ چاہیے ہوگی وہ لیں گے نا. اگر وہ خود ہی اپنے اندر اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے تو بچے کے لیے مزید چیلنجز ہوں گے, خود آپ کے لیے بھی چیلنجز ہوں گے. اور اس کے علاوہ آپ خود بھی نہیں ان بچوں کو ڈیل کر پائیں گے, کیونکہ آپ کے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے. میرے پاس ایسے کلائنٹس ہیں کہ جو خود ہی نہیں کہتے, چھپا رہے ہیں. ابھی تک بچے بڑے ہو گئے ہیں, 12-13 سال کے ہو گئے ہیں, بچوں کو آٹزم ہے, لیکن پیرنٹس خود بھی نہیں مان رہے اور دوسروں سے بھی چھپا رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے. جو مائلڈ اور ماڈریٹ جو آٹزم ہوتے ہیں بچے, ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ چھپا لیں اس فیکٹ کو. نہ چھپائیں تو بہتر ہے, آپ کے لیے چیزیں آسان ہوں گی. اگر چھپائیں گے تو آپ کے لیے 2 چیلنجز ہوں گے, کہ ایک تو آپ اس بچے کو ڈیل کر رہے ہیں, دوسرا آپ لوگوں سے چھپانے کی جنگ میں بھی لڑ رہے ہیں, ان لوگوں سے چھپا رہے ہیں. کب تک چھپا سکتے ہیں؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک اور یہ معاشرتی مسئلہ ہے. ایک یہ بھی چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو آپ نے بات کہی نا کہ یہ ریکور ہوتے ہیں کہ نہیں, یہ ریکور کمپلیٹلی نہیں ہو سکتے, تاحیات نہیں ہو سکتے. اور ہاں, ان کو ڈیل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, اور یہ بچے آپ کی سمجھ آ جائیں گے نا, تو بلیو می یہ ان کو بڑا آسان ہوتا ہے. بڑے لونگ ہوتے ہیں یہ, بہت لونگ اور بڑے کائنڈ ہارٹیڈ بچے ہوتے ہیں یہ. لیکن ان کے اندر جو فرسٹریشن بلٹ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا ہوتا. جو یہ چاہتے ہیں وہ ہو نہیں رہا ہوتا, جو ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ ان کو مل نہیں رہا ہوتا.
اس کی وجہ سے ان کے اندر فرسٹریشن بلڈ ہوتی ہے. اور لیکن اب اگین ان کو تو لیٹ سے وہ تو کہتے ہیں کہ اب ہمیں چاہیے ٹیب, ہمیں چاہیے موبائل, ہمیں چاہیے جنک فوڈ. تو پھر اب ایک ٹائم پہ یہ بھی بڑی کنفیوژن ہے کہ ان کی بات ماننی ہے تاکہ ان کا موڈ جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں برقرار رہے, نارمل. اور اگر بات نہ مانیں گے تو پھر یہ سب ہونا شروع. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ اگر بچہ کوئی ضد کرتا ہے, نارمل جو بچہ ہوتا ہے, میں آٹزم کی بات نہیں کر رہی, آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ نارمل بچے کو تو آبویسلی دیکھیں اس کو سمجھا دیا جاتا ہے یا بس بتا دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, بس یہی کرنا ہے. اس کے جواب میں ہوگا کیا کہ جو نارمل بچہ ہے وہ 3 دفعہ کی بات میں سمجھ جائے گا. آٹزم جس کو ہے اسپیکٹرم وہ نہیں سمجھے گا نا. میکسیمم کیا ہوگا, وہ آپ کی بات نہیں سمجھے گا, وہ ٹینٹرم تھرو کرے گا, وہ چیخے گا, چلائے گا, آپ کو مارے گا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو بس برداشت کرنا ہے اس فیکٹ کو اور اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ میرے بچہ کی نیڈ ہے بھائی, اس کو ہیلپ چاہیے, وہ اس کی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو کیا ہو رہا ہے. اب آپ کے بچے کو اگر پتہ ہو کہ آپ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو ہو کیا رہا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے؟ مجھے آپ کی نا اس ساری گفتگو سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا بچے تو بچے ہیں, بچوں سے زیادہ یہ چیلنج جو ہے وہ پیرنٹس کے لیے ہے. اور پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب ان کے گھر میں ایک ایسا بچہ موجود ہے جو باقیوں سے منفرد ہے اور ان کو منفرد طریقے سے ہی ڈیل کرنا ہے. تو یہ پھر تو کاؤنسلنگ اور تھیراپی تو پیرنٹس کو چاہیے ہوتی ہوگی. بالکل چاہیے ہوتی ہے. میں تو کہتی ہوں کہ بھائی آئیں, ہیلپ لیں. اگر ہیلپ چاہیے تو ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بچے کو تو ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں نا, آپ کو خود بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کیونکہ میدان جنگ میں آپ اترے ہوئے ہیں, آپ کو ڈیل کرنا ہے بچے کو. تو پیرنٹس کا اکوپڈ ہونا, پیرنٹس کا مکمل طور پہ اویئر ہونا, اس نالج, اس کی کمپلیٹ اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے یہ. اچھا, میرے خیال سے جس حد تک ممکن ہو سکا ہے ہم نے آٹزم کے اس ڈس آرڈر کو یہاں ڈسکس کی ہے. ایک بڑی اہم چیز آپ کے حوالے سے, آپ کے لاسٹ پوڈ کاسٹ کے بعد ہمیں بہت سارے میسیجز ریسیو ہوئے, اور کیونکہ یہ ہمارا اسٹوڈیو اسلام آباد میں اور ہمارے ویورز جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اسلام آباد سے ہوتے ہیں یا پنجاب سے ہوتے ہیں, تو انہیں شاید لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہیں. تو میں یہ واضح کرتا چلوں کہ کمل عباسی جو ہیں وہ کراچی سے ہیں, اور آپ میں سے جتنے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ ایک اسکرین پہ نمبر نظر آ رہا ہے, آپ اس پہ رابطہ کر کے اپوائنٹمنٹ بک کریں, اور آپ کی اپوائنٹمنٹ بک ہونے کے بعد آپ کراچی میں فزیکل سیشن پیرنٹس خاص طور پہ ان سے لے سکتے ہیں. اور اگر آپ آن لائن سیشن لینا چاہتے ہیں اس کے لیے تو نمبر یہی ہے, اسی نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی آن لائن کنسلٹنسی بھی بک کرا سکتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, اور مجھے یقین ہے کہ ہماری اس مختصر گفتگو سے ایسے تمام والدین کو بہت ساری نئی معلومات ملی ہوگی جو کہ اگر خدا نخواستہ ان کے ارد گرد یا ان کے گھر میں کوئی آٹزم کا شکار بچہ ہے تو وہ ان کی تربیت اس حوالے سے کر سکیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.